تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم وفي مقام آخر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری تعریفوں کے سزاوار ہیں، ہر عیب سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی مثل، اس کی نظیر، اس کی مثال، اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں. لیس کمثلہ شیء. وہ اکیلا ساری کائنات کا خالق ہے، اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. سب سے بڑا ہے، سب سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ اس بات کا کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور بڑی طاقت کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے
انبیاء علیہ السلام کو ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ ان کی اتباع کریں، ان کے پیچھے چلیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ خاص طور پر یہ آخری امت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہمارے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے بکثرت بیان فرمائے ہیں۔ لقد کان فی قصص عبرۃ لأولی الالباب، ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء میں دوسرے نمبر کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی آزمائشیں، بڑے امتحانات، بڑے واقعات لائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا کثرت سے ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اے محمد، آپ بھی اور آپ کی امت خاص طور پر ابراہیم کے مذہب کی اتباع کریں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے دین میں مشقت اور حرج نہیں بنائی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کا مذہب اور ملت اور دین ابراہیم تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی ابراہیم کے مذہب اور ملت پر چلو۔ ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، ایک جگہ ارشاد فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، بس تم اتباع کرو ابراہیم کے مذہب کی۔ حنیفہ، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ساری کائنات سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک نہیں کرتے تھے، ذرا بھی شرک۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جہاں بھی آیا ہے وہاں پر ساتھ میں یہ فرمایا کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اکیلے ابراہیم اپنی ذات میں انجمن تھے، ایک جماعت تھے، ایک امت کے قائم مقام تھے۔ قانتا للہ، اللہ کے تابعدار تھے، انہوں نے اپنا من تن دھن سب اللہ کے لیے قربان کر رکھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کی ہمیشہ شکر گزار تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانی، جہاد، مجاہدہ، تکلیف، آزمائش، امتحانات، مصائب، دین کے لیے، اور یہ سب کچھ دین کے لیے مجاہدے میں گزرے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی ہم تصور نہیں کر سکتے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ساری قربانیوں والی زندگی، لیکن فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ آج ہمارے اندر
کمی کیا ہے؟ ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ ہر آدمی شکوے و شکایت، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، مجھے یہ نہیں دیا۔ کہ معاشرے میں ہم دیکھیں تو کروڑوں انسانوں سے ہم بہتر ہیں۔ اجتباہ ہوا ہدا الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن رکھا تھا اور اللہ نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے رکھی۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ابراہیم کے ملت، ابراہیم کے مذہب، ابراہیم علیہ السلام کے دین، ان کی شریعت کی پیروی کیجیے۔ دین محمدی اور دین ابراہیمی ایک ہے۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ ساری کائنات سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے، اور وہ پکے مسلمان تھے، مسلم۔ اور فرمایا وما کان من المشرکین، شرک نہیں کرتے تھے، مشرک بھی نہیں تھے۔ تو ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو کہلائے اور اس میں شرک کا ایک شائبہ ہو، کیوں بھائی؟ ہم کوئی شرک کرنا تو دور کی بات ہے، ایسے الفاظ بھی نہ بولیں، ایسا عقیدہ اور سوچ بھی نہ رکھیں جس سے شرک کی بو آتی ہے، شرک کا وہم ہوتا ہے۔ بھئی اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی داتا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا۔ اب کسی اور کے لیے کہتے ہیں جی وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، کیا اللہ تھک گئے؟ پھر اس میں تعویلیں کرتے ہیں جی کرنے والے تو صرف اللہ ہی ہیں، اللہ عطا کرتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم زیادہ قریب ہیں تمہاری طرف، تمہاری شاہ رگ سے بھی۔ مجھے واسطوں کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ سارے انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، انہوں نے تو واسطہ نہیں ڈھونڈا۔ وَمَا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، 80 سال تک کوئی اولاد نہیں، 80 سال کی عمر میں مجاہدیں، مشقتیں، تکلیفیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد۔ کس سے مانگا؟ کوئی واسطے وسیلے ڈھونڈے نہیں، براہ راست اللہ سے، اے اللہ واسطے وسیلے کا مطلب کسی اور سے نہیں مانگا، مانگا صرف اللہ سے، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ ان کے قرب اختیار کرنے والے، سب سے زیادہ ان کے ساتھ دوستی کرنے والے کون ہیں؟ للذین اتبعوا، نمبر 1 وہ جنہوں نے ابراہیم کی پیروکاری کی، اتباع کی، جو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کی امت۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وہذا النبی، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، سب سے زیادہ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان سے دوستی اور محبت کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا،
اور تیسرے ابراہیم علیہ السلام سے دوستی کرنے والے ایمان والے ہیں، یہ سارے مسلمان۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، پھر اللہ بھی ایمان والوں کے دوست ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حق اور سچ اور توحید کی ہمیشہ دعوت دی، اپنے قوم کو بھی شرک سے بچایا کہ شرک نہیں کرنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، اپنے قوم سے، اپنے باپ سے، سب سے کہا کہ یہ بت کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہا ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، آج ہم جن رسومات، روایات، فضولیات، خرافات میں مبتلا ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کرتا تھا، یہ کوئی آج کی بات نہیں، پرانی بات ہے۔ فرمایا ہمارے باپ دادا انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کے سامنے سجدہ کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جس کو آدمی اپنے ہاتھ سے تراشے، اس کو چھیلے، اس کی چلائی کرے، اس کو بھٹی میں جلائے، پکائے، مٹی سے بت بنائے، لکڑی سے بنائے، اور پھر اس کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے سجدہ کرے، اس کو اپنا حاجت روا سمجھے، مشکل کشا سمجھے، بچہ دینے والا سمجھے، کتنی بڑی حماقت۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تم اور تمہارے باپ دادے سب گمراہ ہو، یہ ہے حق ہوئی، تم سب گمراہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم کیا ہم سے مذاق کر رہے ہو یا تمہارے پاس میں کوئی حق ہے، کوئی حق لے کر آئے ہو؟ فرمایا ہاں، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، جی تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، اور ساری کائنات کو اس نے بنایا، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اپنے والد ماجد کو، ابراہیم علیہ السلام کا کمال، آپ شرک سے یکدم بیزار، لیکن باپ کے آداب اپنی جگہ پر، قوم کو دعوت دینے کا سلیقہ اور طریقہ وہ اپنی جگہ پر۔ یہی انبیاء کی صفت ہوتی ہے کہ کوئی گالی کا جواب گالی سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ کا جواب پھول سے دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال الملأ من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين، بڑے مجمع میں قوم نے کہا کہ جی، انبیاء کو کہا ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ مجھ سمیت ہم میں سے کسی کو اگر بڑے مجمع میں کوئی کہہ دے تو ہم اس کو کہیں گے تو تیرا باپ دادا جھوٹا، تو پاگل، تیرا باپ پاگل۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو عظیم اخلاق سے اللہ نے عطا فرمایا، نوازا تھا۔ فرمایا قال یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، اللہ ہمیں عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ فرمایا اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچانے آیا ہوں اور میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ایک جگہ فرمایا لوگ کافروں نے کہا
ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ جو ہدایت کا مرکز، ہدایت کا سرچشمہ وقت کے نبی کو لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، تو نبی کیا جواب دیتا ہے؟ یہ نہیں کہ تم اور تمہارے باپ تھے تم سب گمراہ فرمائے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، اپنے رب کے پیغامات پہنچانے۔ تو ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم نے گالیاں دی، پتھر برسائے، برا بھلا کہا، گھر سے نکالا، آپ نے مقابلے میں بد دعا نہیں دی، مقابلے میں ان کو دعائیں دی، ان کو پیار و محبت سے دعوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، آپ تذکرہ کریں، لوگوں کو بتائیں ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بڑے سچے تھے اور نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اپنے ابا کو کہتے ہیں، مشرک اور کافر باپ کو وقت کا جلیل القدر پیغمبر کہہ رہا ہے، اے میرے پیارے ابا جان۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام۔ مشرک کافر باپ ہے لیکن خطاب کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے پیارے ابا جان، ابا جان بھی نہیں، پیارے ابا جان۔ آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں نہ کان ہیں؟ ہم سے تو آپ بہتر ہیں، آپ کی آنکھیں اور کان تو ہیں، پتھر کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کی سے، اور کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اے میرے پیارے ابا جان، میں آپ کے پاس دین کا علم لے کر آیا ہوں، میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی پیچھے نہ چلیں، شیطان گمراہ کر کے رکھ دے گا، وہ رحمان کا دشمن اور نافرمان۔ اب یہ ساری دعوت کتنے محبت سے دی۔ والد صاحب نے کیا کہا؟ والد صاحب نے قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، کیا تو کوئی اور دین لے کے آ گیا؟ مشرک بے دین ہو گیا، بد دین ہو گیا، ہمارے باپ دادا جس کی پوجا کرتے تھے وہ چھوڑ دی تو نے؟ اگر ایسا ہے تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور میرے گھر سے نکل جائے، یہاں سے چھوڑ دے، یہاں سے مجھے نکل جائے میرے گھر سے۔ یعنی ایک طرف پتھروں کی دھمکی، دوسری طرف گھر سے نکال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کیا فرماتے؟ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ، فرمایا میری طرف سے آپ کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے اوپر سلامتیاں نازل ہوں، میرے بس میں اور کچھ نہیں، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا، اے اللہ میرے ابا کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ ہے ابراہیمی اخلاق، اور فرمایا میں اپنے رب کی دعاؤں میں نا امید نہیں ہوں، میرا رب میری دعائیں قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم اخلاق عطا فرمائے تھے۔ 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک بے آب و گیا جنگل میں میدان میں چھوڑ کے آ جائے، جائیں اس کو وہاں چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بے آب ہو گیا میدان میں چھوڑ کے آتے ہیں، بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں، جہاں نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، کوئی پانی کا انتظام بھی نہیں۔
لیکن اللہ پر ایسا یقین کامل، وہاں دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس شہر کو تو آباد فرما دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جو فرمایا هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین۔ ہمیں اسباب پر نظر ہوتی ہے، جی یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے کہ میرا بیٹا اور میری بیوی جہاں رہیں گے، اللہ یہاں سے شہر آباد کر دیں گے، یہاں بہت بڑا شہر ہوگا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والوں کو رزق حلال عطا فرما، خوب رزق عطا فرما۔ دوسری جگہ فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ظاہری اسباب کی فکر اور ہدایت اور اسلام کی بھی فکر۔ اے اللہ مجھے بچا اور میری اولاد کو بت پرستی کسی کی لعنت سے بچا۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، یہ گمراہ لوگوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لہذا جو میری اتباع کرے فَمِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میرا نافرمان ہے۔ یہ نہیں فرمایا ان کو اللہ تباہ کر دے، فرمایا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جنہوں نے مجھے پوری زندگی پتھر مارے، جنہوں نے مجھے بددعائیں دی، جنہوں نے مجھے ستایا، جنہوں نے مجھے گالیاں دی، جنہوں نے مجھے گھر سے نکالا، ان سب کے لیے فرما رہے وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بہت معاف کرنے والا، تو بڑا مہربان ہے۔ یہ اخلاق انبیاء علیہ السلام اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے۔ اولاد کے لیے دعا فرما رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ اپنی اولاد کو میں ایسی جگہ پہ چھوڑ رہا ہوں جو بے آب ہو گیا، یہاں کھانے پینے کے اسباب نہیں، کھیتی نہیں، لیکن تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیت اللہ کے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ پھر پہلی دعا کیا فرماتے ہیں؟ اب بے آب ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو روزی کی دعا ہونی چاہیے نا۔ یہ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ نماز قائم کرنے والے ہوں، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ کی عبادت میں۔ دوسری دعا فرمائیں وَجَعَلْنَا أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے، یہاں شہر آباد۔ اور تیسری دعا فرمائی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو اعلیٰ قسم کا رزق بھی عطا فرما تاکہ رزق کھا کر شکر ادا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس اپنے بیٹوں کو چھوڑ کے آئے تو مانگا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن کریم میں اتنا ذکر کیا ہے، اتنا کثرت سے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے ابا سے کہا کہ آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو سب گمراہ ہیں، تو غلطی ہے۔ هَلْ يَنْفَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَضُرُّونَكُمْ أَوْ يَنْفَعُونَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، کیا یہ بت جب تم انہیں پکارتے ہو تو تمہاری پکار سنتے ہیں؟ جب تم پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، یا نفع دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اپنی قوم سے کہا، تو نے کہا نہیں جی کچھ بھی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ میرا رب سب کچھ کرتا ہے،
الذی خلقنی فہو یہدین، مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ، تو میں اسی کی عبادت کروں گا۔ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا اللہ، میں اسی کی اطاعت کروں گا۔ والذی یطعمنی ویسقین، کھلاتا بھی مجھے اللہ اور پلاتا بھی مجھے اللہ۔ بھائی جو کھلانے والے اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ جو خود محتاج ہے، پیدا ہونے میں محتاج، مرنے میں محتاج، زندہ رہنے میں محتاج، اور پھر مر کر قبر میں چلا گیا، اس سے مانگتے ہو گئی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ اللہ مجھے موت بھی دیتا ہے پھر مجھے زندہ بھی کرے گا۔ تو یہ ساری صفات کرنے والے اللہ ہیں، میں کسی اور کی عبادت کیوں کروں؟ کسی اور کو مشکل کشا کیوں سمجھوں؟ کسی اور کو حاجت روا کیوں سمجھوں؟ کسی اور کے سامنے کیوں میں ہاتھ پھیلاؤں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے چہرہ صرف اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہر جملے میں، ہر دعوت میں شرک کی نفی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے ہدایت دی سیدھے راستے کی، دیرن قیامہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کس کی؟ دیرن قیامہ ملت ابراہیم حنیفہ، بالکل صحیح سیدھا دین ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے حنیفہ، جو ابراہیم یکسو ہونے والے تھے ساری کائنات سے کٹ کر، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل ان صلاتی، لہذا آپ بھی اعلان کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہ آپ اعلان کریں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری تمام عبادات، میرا ہر عمل، میرا جینا اور میرا مرنا صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کے رب ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ بھی عزم کریں کہ میرا اور آپ کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہے نا بھائی؟ عزم بھائی آپ بھی کہیں کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر عبادت، میری ہر عبادت، میرے تمام عبادات، میری نماز، وہ کس کے لیے ہے بھائی؟ بھائی اونچی آواز سے بولیں، صرف اللہ کے لیے۔ نماز کی ہر نماز میں ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اگر 1-2 رکعت والی ہے تو 1 دفعہ بیٹھتے ہیں، اور اگر 4 رکعت یا 3 رکعت 2 دفعہ بیٹھتے ہیں تشہد میں۔ ہم وعدہ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، ساری بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت میں وعدہ کرتا، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ سے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرنا بھائی۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ ایک ذرہ بھی شرک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے ہر چیز برداشت ہے لیکن ایک ذرہ شرک بھی برداشت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریاکاری، کسی کے دکھلاوے کی عبادت کرنا، یہ بھی شرک ہے اور اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامل توحید، کامل ایمان نصیب فرمائے اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شرک سے، موہم شرک سے، ہر قسم کی ایسی باتوں سے جو شرک کی اس میں بدبو آتی ہے،
اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔